حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، کل صبح فلاں جگہ پہنچ جانا، میرے کچھ اور دوست بھی وہاں پہنچ جائیں گے، پھر ہم حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جب میں صبح اس جگہ پہنچا جہاں کا مجھے کہا گیا تھا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا محمد بن واسع، حضرت سیدنا ثابت بن نائی اور حضرت سیدنا حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہم بھی موجود تھے۔ میں نے ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر دل میں کہا، اللہ عز و جل کی قسم، آج کا دن بہت خوش کن ہوگا۔ پھر ہم سب حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ شہر میں صرف نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے اور نماز کے بعد فوراً ہی واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک انتہائی خوبصورت جگہ سے گزرے تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، اے ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس جگہ نماز پڑھ لو، کل بروز قیامت یہ جگہ تمہاری گواہی دے گی۔ پھر ہم حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچے اور ان کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت غمزدہ، پریشان حال اور بہت کمزور تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی قبر سے نکل کر آ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی اور نہایت غمگین حالت میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں تمہاری آواز نہیں پہچان پایا۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، میں بصرہ سے آیا ہوں۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میرا نام محمد بن واسع ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے، مرحبا مرحبا، کیا تم ہی محمد بن واسع ہو جن کے متعلق بصرہ والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والے یہی ہیں؟ خوش آمدید، بیٹھ جائیے۔ پھر حضرت سیدنا ثابت بن نائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کیا، ان سے بھی نام پوچھا تو انہوں نے بتایا، میرا نام ثابت بن نائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے، مرحبا، اے ثابت، کیا تمہارے ہی متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والے ثابت بن نائی ہیں؟ خوش آمدید، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف رکھیں۔ پھر حضرت سیدنا حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ ان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی، حبیب۔ فرمایا، کیا تم ہی وہ حبیب ہو جن کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے؟ خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے سلام کیا اور جب اپنا نام بتایا تو فرمایا، مرحبا مرحبا، اے مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، تمہارے ہی متعلق مشہور ہے کہ تم سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والے ہو۔ پھر انہیں بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ جب میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام بتایا۔ فرمانے لگے، اچھا، تمہارے ہی متعلق مشہور ہے
کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تم سے قرآن سنوں، آج مجھے قرآن سناؤ۔ حکم ملتے ہی میں نے تلاوت شروع کر دی۔ خدا عز و جل کی قسم، ابھی میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، ایک چیخ ماری اور پھر ان کے گلے سے عجیب و غریب آواز آنے لگی اور تڑپنے لگے، پھر یکدم ساکت ہو گئے۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ان کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا، ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت کرتی ہے۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے پوچھا کس طرح ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے بتایا، ان کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، جسے سنتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس عورت نے پوچھا، تلاوت کس نے کی تھی؟ شاید حضرت سیدنا صالح قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے تلاوت کی ہوگی۔ ہم نے کہا، جی ہاں، تلاوت تو حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ہی نے کی ہے، لیکن تم انہیں کس طرح جانتی ہو؟ کہنے لگی، میں انہیں جانتی تو نہیں، مگر حضرت سیدنا ابو جہیز رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے حضرت سیدنا صالح قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے تلاوت کی تو میں ان کی تلاوت سنتے ہی مر جاؤں گا۔ پھر اس عورت نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی پردرد آواز نے ہمارے حبیب کو قتل کر ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ پھر ہم سب نے مل کر حضرت سیدنا ابو جہیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تجہیز و تکفین کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔